ریسنٹلی آپ کا ڈرامہ منٹو جو تنقید ہے وہ بیسکلی اس بات پہ تھی نا کہ جی ہیونگ این افیئر ود دا پروفیسر. محبت میں کہاں عمریں دیکھی جاتی بھیا. کل کو اگر کوئی بھی بیٹی آ کے اپنے باپ کو کہے کہ جی آئی ایم ان لو ود مائی پروفیسر. لڑکی کو اس کی مرضی کا کتے سے بیاہ دیجیے وہ اس کو شیر بنا دے گی. اچھا, آپ اپنی مرضی کے شیر سے بیاہیں گے وہ اس کو کتا بنا دے گی. وہ کبھی کبھی اپنی مرضی سے شیر کو بھی کتا بنا سکتی ہے. آپ کی گنڈوں کے ساتھ بھی دوستی تھی؟ نو. شریف لوگوں کے ساتھ؟ شریف دیکھیے شریف کوئی نہیں ہوتا. اچھا, کوئی بھی نہیں. مرد کبھی بھی پورا شریف نہیں ہوتا. ہمایوں صاحب سے آپ کافی امپریسڈ. میرے پاس تم ہو جو ہے اس میں میرا خیال ہے کہ میں تینوں خان بھی نہیں رکھے جا سکتے تھے جو ہمایوں سعید نے کر دیا. میرا خان صاحب سے اس بات پہ بڑی لمبی بحث ہوئی بزدار کے اوپر. اچھا, I didn't like the guy at all. خان صاحب کی کیا رائے تھی اس میں؟ اب ہمارا میں ہلے ویکو ڈالا افورڈ نہیں کر سکتا تاٹی مہربانی. عثمان بزدار پہ اعتراض کریں گے لیکن جب I hate it یار. It was such a bullshit decision of life. ہاں, کس کا؟ Of course خان صاحب کا. شکریہ. 8 فروری کا الیکشن ہوا, ٹھیک ہے, اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت بنی, مجھے اس حکومت سے نفرت جیسی نفرت ہے پر میں اسی مریم نواز کے 2 کاموں کو لوٹ کرتا ہوں. اب 2 سال بعد میری ملاقات ہوتی ہے. میں کہا تھا واٹ از یور بلنڈر. مجھے 3 مہینے بعد اسمبلی توڑ دینی چاہیے تھی اور اس سے غلطی پر میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا. کچھ ہیومن مینوفیکچرنگ فالٹس ہوتی ہیں, ٹھیک, وہ ہیں ان میں, وہ ہیں جس میں سے اب دیکھنا یہ ایک مردم شناسی ہے. مردم شناسی سب سے پہلے, سب سے پہلی, اور دوستی کا بھرم بھی ہو سکتا ہے. چلیں ایسے کہہ لیں, میں آپ کو یہ جملہ دیتا ہوں. ویسے مجھے عجیب لگ رہا ہے میں خلیل الرحمان قمر کو جملہ دے رہا ہوں. مریم نواز میں کوئی فالٹ بھی تو ہوں گے جو آپ کو نہیں پسند؟ بہت سارے ہیں. مثلاً السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جو تھمبنیل آپ دیکھ چکے ہیں, میرے خیال میں ہمارے گیسٹ کے بارے میں تو آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا. آج ہمارے ساتھ ایک بڑی ہی مشہور شخصیت موجود ہیں. کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کب ان کا انٹرویو جو ہے مجھے کرنے کا دوبارہ موقع ملتا ہے. یہ دوسری دفعہ ہے کہ میری ان سے ملاقات ہو رہی ہے. جو پہلی ملاقات تھی وہ کافی کنٹروورسی کا شکار ہوئی. کئی سالوں کے بعد اب یہ دوبارہ ایک ملاقات ہوئی ہے, لیکن اس مرتبہ ماحول بالکل مختلف ہے, رشتہ بالکل مختلف ہے, اور اللہ کرے کہ پوڈ کاسٹ بھی اتنا ہی مختلف ہو جتنا لاسٹ ٹائم ہوا تھا اس سے بالکل مختلف ہو. ہمارے ساتھ موجود ہیں, شاعر ہیں, مصنف ہیں, اور بہت سے لوگوں کی جو ہے وہ فالوئنگ لیے ہوئے آج ہمارے سامنے موجود ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب. خلیل بھائی السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اٹس این آنر ٹو ہیو یو ان آور پوڈ کاسٹ. کیسے ہیں آپ کی صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ آئی ایم گیٹنگ بیٹر. مجھے پتہ لگا کہ یو آر ناٹ ویل, کیا ہوا؟ ہاں وہ ڈرمیٹومائسائٹس اب تو مشہور ہو گیا, اب تو لوگوں کو نام رٹا دیا میں نے. اچھا اچھا, اور اس کی وجہ سے کافی پرابلمس میں رہے آپ. یو آر گیٹنگ بیٹر ناؤ. وی وش یو دا بیسٹ آف ہیلتھ. اللہ کرے کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے. مختلف ٹاپکس ہیں خلیل صاحب, ایک ایک کر کے اسے کور کرتے ہیں. ریسنٹلی آپ کا ڈرامہ منٹو بڑا ہٹ ہوا, بہت سے لوگوں نے دیکھا, میں نے بھی دیکھا, میں نے پورا دیکھا شروع سے لے کے اینڈ تک. اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو سائمہ جی کا جو کردار تھا سپر ڈوپر ہٹ کردار تھا. آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایکچولی واقعی سے اتنی شہرت ملے گی؟ او یس, سائمہ جی کو میں جانتا ہوں. شی از این امیزنگ ایکٹریس. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو بنے ہوتے ہیں اس کام کے لیے. شی از ون آف اے فیو آف دیم. اچھا, بٹ میں آپ کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, آپ اس میں فرما رہے تھے کہ آپ کے جو کیریکٹرز ہوتے ہیں دے ناٹ فکشنل, یا ایکچولی ریئل لائف کے اندر آپ نے کہیں نہ کہیں دیکھے ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں دیکھے ہوتے ہیں. ان کے کیریکٹر کے پیچھے کیا ہسٹری ہے؟ ان کے کریکٹر کے پیچھے میں ایک خاتون کو جانتا ہوں جس کے 2 بچے مرڈر ہوئے تھے. اچھا. لائک وائز, اور کس قدر صبر اور حوصلے سے اس نے اس کو برداشت کیا. اور ویٹڈ کہ اللہ خود انتقام لے. اچھا. وہ اللہ کہتا ہے نا کہ اور تم انتقام کیوں لیتے ہو جب کہ میں ہوں, تو وہ لیتا ہے. اچھا. دیٹ واز آلسو دا میسج ان دا پلے کہ جب بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چھوٹ مل جائے پھر انتقام اس طرف سے آتا ہے. دیٹ یو کانٹ میک اسٹاپ. تو یہ جب ڈرامہ مطلب پلاننگ کے اندر تھا, اس کی کاسٹنگ ہو رہی تھی, سائمہ چوائس کس کی تھی؟ سائمہ ندیم بیگ. اچھا. ہاں, وہاں میں ایسے رول جب دیکھتا ہوں نا
تو میرے پاس سامنے بالکل صبا حمید ہوتی ہے. او اچھا وہ شی از مائی فیوریٹ ایکٹریس. اچھا تو دس ٹائم آئی واز پریٹی شیور کہ ول بی کاسٹنگ ہر فار دیٹ میٹر. لیکن مجھے ندیم کا ایک دن فون آیا, اس نے کہا وٹ اف سائما از دیئر. میں نے کہا اٹ بی گریٹ. اچھا ہاں آپ نے فوراً ہی گیو اپ کر دیا. اچھا سامع کا بھی اتنا احترام کرتا ہوں میں ہمیشہ سے. اچھا تو اور میں جانتا تھا وہ اس کو بڑا کر جائے گی. اچھا سی ڈیڈ اٹ. اچھا ایک چیز جو مجھے تھوڑی سی فیل ہوئی کہ ایون دو باقی ایکٹرس بھی جتنے تھے پرفارم کوائٹ ویل, لیکن سائما جی جو ہیں وہ شی واز ون اسٹیپ اپ. مجھے یہ فیل ہوا, آپ کو بھی ہوا؟ اس کی پریزنس دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں منصور, چونکہ آپ اس شعبے سے وابستہ نہیں ہیں نا. جی ہمارا 50% کام پتہ کب ہو جاتا ہے, جب ایکٹر اسکرین پر انٹر اور وہ اسکرین بھر دے. تو شی کیم, شی سو, شی کانکرڈ. یہ والا معاملہ ہوا ان کے ساتھ. ہاں ایک تو رول پاورفل تھا, دوسرا میرا ان پر تکیہ بھی تھا, ندیم کا بھی تکیہ تھا. تو شی کیم اپ ٹو دیٹ پرٹیکولر ایکسپیکٹیشن. اچھا اب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ فلمی بیک گراؤنڈ کا جو ایکٹر ہوتا ہے وہ ایکچولی ٹی وی کے ایکٹر سے ذرا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے؟ یہ میں نہیں کہوں گا, لیکن اس کا ایکسپیرئنس اس حوالے سے زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو امیجیٹ ایکسپریشن دینا ہوتا ہے. ٹی وی کے ایکٹر کو یہ سیکھنا پڑتا ہے. اچھا کیونکہ ہم وہ لمبا ٹائم لے جاتے ہیں ایکسپریشن دینے اور ہولڈ کرنے میں. اچھا تو یہ فرق ہوتا ہے, چونکہ وہاں فیتے پر ان کی ٹریننگ فیتے پر ہوئی ہے نا, تو یوں ہونا ہوتا تھا. اچھا یوں کرنا ہوتا تھا. ہاں تو اس کرنے سے وہ فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ان کے ایکسپریشن جو ہیں اسٹرانگ ہوتے ہیں. اچھا ہاں, پھر چونکہ ووکل ان کا ذرا لاؤڈ ہوتا ہے, تو لاؤڈ میں ڈائلاگ کو بیلنس کرنا کم لوگوں کو آتا ہے. اچھا بابر علی کی مثال ہے. ہاں بابر بھی. بابر علی ہی آلسو ڈیڈ اے ونڈرفل جاب. ہاں ہاں میری ابھی تقریباً کوئی ہفتہ 10 دن پہلے ان سے فون پہ بات ہوئی. انہوں نے پتہ نہیں میرا نمبر کہاں سے ٹریس کیا, اینڈ دین ہی کالڈ می. تو میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا جی آپ نے مجھے کس طرح خیریت سے کال کی؟ تو انہوں نے کہا میں آپ کا ریگولر ویلاگ دیکھتا ہوں اور میں نے صرف اس لیے آپ کو کال کیا. تو میرے لیے بڑا سرپرائز ہے کہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ بھی دیکھیں. ویری نائس گائے, ویری نائس گائے. یہ بتائیے کہ اس پوری جو اسٹوری لائن ہے اس کے اندر چند حلقوں کی جانب سے تنقید بھی ہوئی, اور خاص طور پہ وہ ہلکے منصور آپ کو معلوم ہے وہ میری جان نہیں چھوڑیں گے جب تک میں چلا نہیں جاتا دنیا سے. وہ وہی ڈزنٹ میٹر. ایشو پتہ کیا ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ہم ٹیلی ویژن, فلم دونوں حوالوں سے ہم ایک خالی پائپ کے اندر سے گزر رہے ہیں. اچھا ٹو ریچ دیٹ پرٹیکولر لیول فرام ویئر وی اسٹارٹ ایکچولی, جہاں ہم مقابلہ کر سکیں. ٹھیک, وہاں پر ایسے لوگ اگر تنقید کرنے لگے جن کو نہ ایکٹنگ کا پتہ ہے نہ اسکرپٹ کا پتہ ہے, تو وہ نقصان اس میں ملک کا ہو جاتا ہے. میرا کیا نقصان کرے, لیکن یہ کسی کا نہیں, وہ پازیٹیو تنقید نہیں تھی. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایکٹنگ پہ تو تنقید نہیں تھی. ایکٹنگ پہ اس لیے نہیں کی نا, ٹارگیٹ تو میں ہوں بھیا. اچھا وہ میرا جو ایک معاملہ ہوا جس کو مس کنسیو کیا گیا کہ خدا نہ خواستہ میں کوئی ایسا آدمی ہوں کہ عورت کو اس طرح بول دوں گا, تو وہ مجھے سمجھنے کے لیے پہلے میرا کام دیکھنا پڑتا تھا. میری زندگی میں منصور, میری زندگی میں میرا جو بیسک سبجیکٹ ہے وہ عورت ہے. اس کو میں نے کبھی گرنے نہیں دیا. اچھا آپ سی اینی آف مائی پلے, میرے ہاں تو ہیروئن روتی نہیں ہے, اور جہاں کہیں وہ رو گئی ہے نا تو سمجھو وہ ڈائریکٹر سے غلطی ہو گئی, اور پھر وہ دوبارہ اس ڈائریکٹر کے ساتھ کام نہیں کیا میں تو لکھ کر دیتا ہوں باقاعدہ, ایک چیز لکھی ہوتی ہے, کتنا رونا ہے, کتنے آنسو آئیں گے. تو یہ تصور نہیں ہے. آئی آلویز وانٹیڈ مائی ویمن پاورفل انف. اور لیکن میں پاور کو اس طرح نہیں مانتا تھا کہ وہ مرد کی گردن پر پیر رکھ کے کھڑی ہو تو پھر دین شی از پاورفل. اچھا دیٹ آئی ڈونٹ بلیو. مہمل کا جو کیریکٹر ہے اس میں پاور کس طرح نظر آتی ہے؟ مطلب وہ جو تنقید ہے وہ بیسکلی اس بات پہ تھی نا کہ جی ہیونگ این افیئر ود دا پروفیسر. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ منصور, کتنے لوگوں کو جانتے ہو آپ جن اسٹوڈنٹس کی اپنے
प्रोफेसर से शादी हुई है, उस्तादों से शादी हुई है, सो मैनी. अच्छा, बल्कि खुदा की ऐसे कसम, मैं एक को भी नहीं मैं हज़ारों को जानता हूँ. अच्छा, मैं नहीं उनमें 900 तो वो होंगे जो शादीशुदा थे. जानता. अच्छा हाँ, अच्छा. इसमें तो मसला ही नहीं था. एक शख्स जो अनमैरिड है उससे किसी की फीलिंग का क्रिएट हो जाना, इट्स नॉट अ बिग डील यार. खुदा के वास्ते हम क्या पुश्त पर हाथ बांध कर लिखेंगे? वी हैव टू गिव न्यू कॉन्सेप्ट्स. और आप ये चीज़ नोटिस करते हैं, आप जब ड्रामा देख रहे थे, वो आखिरी दम तक उसका हाल यही था. वो शर्मिंदा था इस बात पर कि मुझे मेरी स्टूडेंट से मोहब्बत हो गई है. ही वॉज नॉट दैट गुडी फॉर दैट मैटर. ठीक. ओवरवेलमिंग नहीं था कभी भी. वो आखिर दम तक इस बात को रिकमेंड नहीं किया. लेकिन ये हो गया, एक वाक़या हो जाता है ना. अच्छा ऐसी दसियों की एग्जांपल्स हैं मेरे पास. अच्छा. हाँ. बट दिस इज समथिंग वेरी नॉर्मल फॉर यू, कि ये नॉर्मल है. नॉट फॉर मी. अच्छा. इट्स पार्ट ऑफ स्टोरी. इस बार एक करेक्टर ऐसा भी तो होता है. हम कौन से करेक्टर्स दिखाते हैं? हम नॉर्मल लाइफ से उठाकर करेक्टर्स जो हैं, आपको याद कौन सा शख्स रहता है हमेशा ज़िंदगी में? आप हज़ारों लाखों लोगों को मिलते हैं अपनी लाइफ में जिनमें कुछ अचंबा हो. एग्जैक्टली. तो ये एक अचंबा था कि एक मोहब्बत ऐसी भी हुई जो स्टूडेंट और टीचर के दरमियान थी. इन्फैचुएशन भी तो हो सकती है, मोहब्बत ना कहें आप उसे, नहीं, इन्फैचुएशन. मैं इन्फैचुएशन को मानता नहीं हूँ ना. अच्छा हाँ, ये एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है. अच्छा. इस पर मेरा किसी किस्म का कोई बिलीफ नहीं है. आई बिलीव इन लव. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फैचुएशन एंड लव? इन्फैचुएशन कैन नॉट बी लव एट ऑल. नहीं, agreed. मोहब्बत तो वो व्हाट्स द डिफरेंस? मोहब्बत तो वो विलायत है जो खुश नसीबों पर उतरती है. इन्फैचुएशन में तो हम अफेयर चलते हैं. वी स्टार्ट लाइकिंग, एक जो लफ्ज़ बोला जाता है कॉमनली कि फर्स्ट वी लाइक, देन वी लव, देन वी फॉल इन इश्क. No, it doesn't happen. In my books, it doesn't happen like that. पहला ही स्टेप. When you fall in love, you fall in love, and love is ishq. No way less than that. Otherwise फिर कोई और पीछे कोई गलीज़ मकासद है. अच्छा. सो फॉर अगर ये इस ड्रामे से एक चीज़ अगर निकाली जाए, वैसे तो बहुत से मुख्तलिफ आपने रिश्तों को हैंडल किया है. उसके अंदर आपने एक बाप और बेटी की, एग्जैक्टली मैं कहना है, भाई के आपस में रिलेशनशिप है. बहन भाई का बड़ा एक सेंसिटिव है. फूफी के साथ वो भी एक रिलेशनशिप है. उसको नेगेटिव गिना जाता है ना मेरे माशरे में, जबकि वो सबसे क्लोज है उसके अंदर. वो सबसे क्लोज है. लेकिन माय पॉइंट अगेन इज कि डू यू थिंक कि कल को अगर कोई भी बेटी आके अपने बाप को कहे कि जी आई एम इन लव विद माय प्रोफेसर, द बाप, वो जो बाप है आपको एक बात आपको बता दूं. बताइए. मैंने कहीं एक जुमला कहा, उस पर मैं मिनवान आज भी कायम हूँ. बताइए. कि लड़की को उसकी मर्जी का कुत्ते से ब्याह दीजिए, वो उसको शेर बना देगी. अच्छा. आप अपनी मर्जी के शेर से ब्याहेंगे, वो उसको कुत्ता बना देगी. वो कभी कभी अपनी मर्जी से शेर को भी कुत्ता बना सकती है. अब देखो वो भाई ना वो ये नहीं होता. एक बात ज़िंदगी में याद रखिए, मैं बात करता हूँ जी. व्हेन आई टॉक ऑफ लव, आई डू नॉट टॉक ऑफ अफेयर एट ऑल. अफेयर को कहीं दूर रहने दीजिए. ठीक है. मोहब्बत से मोहब्बत होती है जब लड़की को, ठीक, उसकी इज्जत कीजिए. अगर वो कोई लिमिट्स क्रॉस नहीं करती तो. व्हाट आर द लिमिट्स? लिमिट्स यू नो. मुझे थोड़ा गाइड कीजिए, क्योंकि ये तो लिमिट नहीं है. एक हक देखिए, प्रोफेसर से प्यार आपके ख्याल में नहीं है ना? लिमिट्स में आप सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाते हो. अच्छा, वो नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए. ठीक. उसमें माँ बाप का हर्फ आता है. ठीक है. मोहब्बत करने का हक है आपके ऊपर, आपके पास. अच्छा, तो वो इसकी कोई एज लिमिट भी आपके नज़र में है? कोई एज लिमिट. प्रोफेसर और इसमें महमल के और प्रोफेसर में एज का बड़ा पुराना जुमला है, वो आपने बचपन में सुना होगा कि ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन. हाँ. मोहब्बत में कहाँ उम्र देखी जाती है भैया. ठीक. वो किसी से भी हो सकती है. हाँ, एंड वाइस वर्सा एज वेल. मिसाल के तौर पे कोई लड़का 18-19 साल का लड़का 35-40 साल की टीचर से प्यार करना. अभी हमारे पास मिसाल है, हमारी जो बुशरा अंसारी साहब हैं, उन्होंने जो अभी शादी की इकबाल हुसैन से, तो यंगर देन हर मच यंगर देन हर. यहाँ पे एक और भी फ़र्क था ना कि महमल जो थी, जो आपके कैरेक्टर है, वो इंगेज थी, उसने अपनी मंगनी तोड़ दी. सवाल ये नहीं है. अच्छा. सवाल मोहब्बत का है. लड़की को अपनी मर्जी से ब्याहिए, अपनी मर्जी से ना ब्याहिए, उसकी मर्जी से ब्याहिए. ठीक है. ये उसका पहला शरई, कानूनी और अखलाकी हक है. ये ना उससे छीनने दीजिए. अगर इफ़ यू वांट कि आपका माशरा जो है फ्लरिश करे अपनी नॉर्म्स के हवाले से. अच्छा खलील साहब, आप खुद भी एक बाप हैं. कौन सी ऐसी रेड लाइन होगी जो आप कहेंगे बेटा ये मैं अलाउ नहीं करूँगा, बाकी मैं हर तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ? आपकी नज़र में वो रेड लाइन्स कौन सी हो सकती हैं?
دیکھیے میں نے نا جو لرن کیا زندگی میں کہ باپ اگر بیٹیوں سے دوستی کرتا ہے نا پھر اس کو درس نہیں دینے پڑتے. اچھا. پھر یہ سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو کہ آپ وفادار ہوں گی اور حیادار ہوں گی, وہ رہتی ہیں. اچھا. تو کل کو مجھے درس نہیں دینے پڑے. اچھا. ہاں آپ خوش قسمت تھے. بہت یہ بھی تو کہہ سکتے ایسے ہیں آپ خوش قسمت ہے. ایسا ہر شخص خوش قسمت ہوگا. کچھ مثالیں نکال. غلط کمپنی بھی تو آ جاتی ہے نا, کبھی کبھار کوئی غلط بہرا روی کی طرف لے جاتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں, اگر بہرا روی کمپنی کی وجہ سے پرانے جملے ہیں. اچھا. A man is known by company he keeps. Isn't he? Oh, not at all. اچھا. کمپنی آپ کے کہیں اندر ہوتی ہے. آپ اتنی جلدی میلٹ ڈاؤن کر جاتے ہیں کہ کسی کے سامنے سرنڈر کر جائیں گے. میں آپ مثال دیتا ہوں, میرے ابا نے مجھے کمپلیمنٹس دیے تھے جو میرے ڈائریکٹ نہیں تھے. ٹھیک. وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور میں اس وقت غالباً آئی ہیڈ ڈن مائی میٹرک. تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا, عمر دین ان کا نام تھا, اللہ ان کو بری کی رحمت کرے. تو انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کرتی ہے, تو میرا بیٹا وہ مچھلی جس کو گندے جل میں ڈال دو وہ سارا جل ٹھیک ہو جائے گا. اچھا. دیز ور دی کمپلیمنٹس. تو آپ وائی کمپنی از نون بائی یو, وائی یو آر نون بائی کمپنی. مطلب یہ تو سرنڈر کرنے والی بات ہے نا. ہم ہار گئے, ایک 4-6 برے لوگ ملے تو آپ برے ہو گئے. آپ ہیں کیا پھر؟ آپ اسے ریزسٹ نہیں کرتے. یا لیکن کچی عمر بھی تو ہوتی ہے نا خلیل صاحب. کوئی کچی عمریں نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک بات عرض کروں, ہمارے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے برا بننے کی یا اچھا بننے کی. اچھا. وی آر ٹو فائنڈ آؤٹ, ڈگ آؤٹ آور سیلفز. کیا میں نے اس کمپنی کو میں جہاں رہا ہوں شاد باغ میں, وہاں کون سی کمپنیاں تھیں؟ اور دین ایک غریب بچہ, اس کو تو چوائس ہی نہیں ہوتا کمپنی کا ایٹ آل. تو مجھے پوری زندگی ایسا نہیں ہوا کہ وہ شخص میرے ساتھ بیٹھ جائے جو گنڈا ہے اور وہ شخص میرے ساتھ بیٹھ جائے جو حرام کماتا ہے. اچھا. ہاں, ہی بی اینی بڈی. آپ کے گنڈوں کے ساتھ بھی دوستی تھی؟ نو. نہیں, آپ دوستی نہیں رکھتے تھے. ٹھیک. صرف شریف لوگوں کے ساتھ. شریف, دیکھیے شریف کوئی نہیں ہوتا. اچھا. کوئی بھی نہیں. مرد کبھی بھی پورا شریف نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی برائی اس کے اندر ہوتی ہے. اچھا. تو وہ برائیاں جو برداشت, جو اپنا سفیر ہے نا جس میں آپ رہتے ہیں, اس میں اب آپ طے کرتے ہیں کہ یہ والی برائیاں جو ہیں آپ برداشت کر جائیں گے. مثال کے طور پر میرا کوئی دوست سگریٹ پیتا تھا یا فلمیں دیکھتا تھا, اس وقت تو فلم بھی برائی تھی نا. ٹھیک. یا آوارہ گردی ہوتی تھی ہماری, کرکٹ کھیلتے تھے ہم. ٹھیک. اور بہت سی غریب آدمی بہت ساری گیمیں کھیلتا ہے, بلکہ ساری کھیلتا ہے. ہاں ہاں, کیرم وغیرہ کھیلتا ہے. وہ گلی ڈنڈا, وہ بنٹے, وہ سگریٹ کی ڈبیاں, وہ بھی ایک گیم ہے. تاش نہیں, تاش بڑی دیر بعد شروع کی میں نے. اچھا. ہاں, when I came into film industry. اچھا. اس کے بعد. ٹھیک ٹھیک. تو اس وہی میں نے دوبارہ وہ کمنگ بیک ٹو دیٹ کویسچن, آپ کی نظر میں کیا ریڈ لائن ہوگی جس میں خلیل الرحمان قمر صاحب کی اگر اپنی میں ہمیشہ بیٹا یہ نہیں کرو گی تم, ٹو لو somebody is your right. اوکے. لمٹس میں ایکولی اٹ از فار دا مین ٹو. ہاں ہاں, آبویسلی. کہ آپ نے سیکچولی ڈونٹ گیٹ اٹ سیکچولی انوالوڈ انٹل یو گیٹ میریڈ. ٹھیک ہے. یا دیٹس دا لمٹ. اگر کسی دن کوئی لڑکی آ کے یہ بچی کہہ دے کہ جی ابا جی آپ کے جو دوست ہیں میں انہی کے ساتھ مجھے عشق ہو گیا, خدا کی قسم I will not mind it. میرے ہاں تو میں جب دوسری بیٹی کی شادی کی نا, تو میں نے خود دیکھا اس کو, آیا گھر ملنے کے لیے لڑکا گھر, تو اور میری سب سے چہیتی بیٹی وہ یوز ٹو رول آن می اینڈ اسٹل شی رولز آن می, یو نو. اچھا. اس نے کہا کہ پاپا اوکے آل رائٹ. نو بیٹا, یہاں میری جواب دہی ہے بہت. اچھا. آپ وضو کیجیے اور قرآن پہ ہاتھ رکھے کہ اوکے میں فری کانسنٹ ہے میری. سوری, فری کانسنٹ ہے میری. اچھا. فری کانسنٹ مینس وچ کمز فرام دا ہارٹ. ٹھیک ہے. اٹ از ناٹ فرام دا ووکل ایٹ آل. شی ڈیڈ اٹ. اچھا. اینڈ دیٹ آئی بلیو. اچھا. ہاں ٹھیک. تو آپ کو یہ بھی نہیں لگتا کہ اس سے معاشرے میں, کیونکہ آپ کے اوپر نا وہ میں نے آپ کا ایک جملہ جو کہ مجھے آئی وانٹ یو ٹو آنسر دس, جب کسی نے میرے خیال میں آپ سے انٹرویو میں پوچھا کہ جی اس کے اوپر تنقید ہوئی ہے, تو آپ نے کہا جی تنقید کرنے والوں میں اور بھونکنے والوں میں فرق ہونا چاہیے. آف کورس. وائی ڈو یو سے سچ اے تھنگ؟ تنقید ہو سکتی ہے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین, نہیں میں وہی میں بتا رہا ہوں نا کہ آپ کی نظر میں دونوں میں فرق کیا ہے,
آپ اگر وہ تو آپ کی مرضی ہے نا. دیکھیے آپ تنقید کے معنوں کو ہم پہنچتے ہیں. بتائیے. تنقید ہوتی ہے انالیسس. ٹھیک. انالیسس نقاد ایک بڑا معتبر لفظ رہا ہے. آپ نے تنقید پنجابی سے ایوالو کر لی ہے. کسی کو برا کہنا. ٹھیک ہے. آپ اینالائز کیجیے. آپ کے ہاں انالیسس نہیں رہ گئی. آپ کو میں نے آپ تینوں کو میں نے کبھی کام نہیں دیا تو آپ بولنے لگیں گی, بھونکنے لگے گی میرے خلاف. دیٹ آئی مائنڈ سر. اس سے میرا نقصان نہیں ہو رہا. وہی تین ہیں. کون تین؟ وہ جو پروگرام چلتا ہے اس کے اوپر کیا نام ہے یہ, آئی ڈونٹ نو, غالباً 24 چینل ہے. اچھا. ہاں تو وہ بول رہی ہیں کہ آپ کو کیا پتا اسکرپٹ کا, میں نے آپ کو کام نہیں دیا, میرا قصور نہیں ہے. آپ یو ور ناٹ ایکول ٹو دیٹ. ٹھیک ہے. ہاں لیکن اس میں ایک اور بھی تو فرق ہے نا خلیل صاحب. میں اتنا آسان نہیں ہوں. نہیں پرسپیکٹو میں اور دے رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ میرا کام بھی جس طرح میں بھی ٹی وی پہ کام کرتا ہوں, منوعیت ڈفرینٹ ہے. آپ بھی لکھتے ہیں, اس کا کام کرتے ہیں, لیکن ہم جب اپنی چیز کو پبلک پلیٹ فارم پہ رکھتے ہیں, ایک منٹ, ناؤ اٹ از اوپن فار ڈسکشن. ایک منٹ, بڑا آسان ہے اس کو سمجھنا. مجھے بتائیے, میں اس کو میں بائے کرتا اگر میرے ساتھ کسی ایکٹر نے کام کیا ہوتا اور وہ کہتا. اچھا. اب اگر میں شومی قسمت آپ کو میں کبھی, اب ان تینوں, میں یہ نہیں ہے کہ میں اب اوپن اپ کروں گا, آئی ایم ناٹ لائک دیٹ, لیکن آپ کو کیا پتا کہ میری کتنی دفعہ محنت کی گئی ہو. کہ کام دے دیں. بس رہنے دیجیے نا, کچھ بھرم رہے. یہ باتیں میں روک لیتا ہوں. نہیں آپ آف کورس, اور کیا. اچھا, مجھ سے اور کیا غرض ہو سکتی ہے. نہیں بڑی غرضیں ہو سکتی ہیں انسان کو, مطلب میں تو مجھے نہیں پتا نا, میں نہیں کام کرنے کی, کام کے حوالے سے ٹھیک. نہیں لیکن میرا صرف ایک بات صرف یہ ہے کہ تنقید ضروری تو نہیں ہے. تنقید پہلے ہمیں ڈیفائن, ان کو پہلے سکھانا ہوگا تنقید ہوتی کیا ہے. پہلے دیکھیے آپ پالیٹکس, جو ابھی آپ نے پروفیسر والی بات کی نا, پروفیسر اور لڑکی کے درمیان جو بھی ایک ریلیشن شپ ہے, میں ابھی بھی اس سے اختلاف کرتا ہوں. میں نے آپ کی بات سنی, لیکن اختلاف احترام کے ساتھ. آپ بھی اختلاف کر رہے ہیں نا, ہمارا اختلاف یہ ہے طریقہ. ہاں تو اسی طریقے آپ کہیے. اور نہیں بھائی, آپ دیکھیے ذرا ان کی گفتگو تو. کیوں, کیا ہوا؟ آپ نے نہیں سنا نا. اچھا, آپ نے نہیں زیادہ مطلب آگے زیادہ چھوٹا لفظ ہے. اچھا, وہ اس لیے آپ کو افینڈ ہوئے. آپ اختلاف کرنا تو کوئی بری بات نہیں. آپ مجھے کہیے کہ آئی ڈنٹ لائک یور پلے, آئی وونٹ مائنڈ. آپ مجھے کہہ سکتے ہیں, آپ مجھے بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں, میں آپ ایسی کون سی بات بیوقوفانہ جو ہماری ہوئی تھی, اس کے علاوہ میں آئی آلویز لائک. نہیں, تھینک یو سو مچ. اچھا یہ بتائیے کہ میں اکثر اوقات ہمارا کمپیریزن جو ہے وہ پاکستانی ڈراموں کا, وہ انڈین ڈراموں کے ساتھ. انڈین ڈراموں کے ساتھ ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ان کو تو ڈرامہ بنانا نہیں آتا. ڈرامہ ہم بناتے ہیں الحمدللہ. اچھا. ہاں, ان کا کیا تعلق ہے ہماری, جیسے ہماری فلم ان کی فلم کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتی, بلکہ اب تو انشاءاللہ ویل بی آن دیٹ, کیا اس کو بولتے ہیں, وکٹری اسٹینڈ, جہاں ویل بی ایبل ٹو فائٹ ود دیم. لیکن بڑے بڑے بینرز کی وہاں سے ڈرامے نکلے, ساس بھی کبھی بہو ہے. اور وہ ڈرامے تھوڑی تھے بھیا. نہیں, واٹ ایور اٹ واز. آپ کی مہربانی. اب دیکھیں, یہ مجھے یاد ہے, تو تنقید ہی کر رہے ہیں. نہیں, تنقید نہیں کر رہا. ڈرامے دیکھیے, صرف ڈرامہ ہے نا, میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, میرے کوئی انات تو نہیں ہے جب میں ان کی فلم کی تعریف کر رہا ہوں. تو ڈرامہ وہاں نہیں تھا, وہ تو خود مانتے اس بات کو. مجھے یاد ہے کہ دوردرشن کی آئی ہوئی تھی چیف ایگزیکٹو یہاں, خبریں میں فورم تھا, تو اس میں بات, اور ٹاپک کیا تھا, ڈکلائن آف پاکستانی ڈرامہ. اچھا. تو آئی واز امیزڈ کہ یہ کیا اس پہ بات کریں گی. when she spoke to me, I made her stop. میں نے کہا I'm sorry, دیکھیے ڈرامہ ہم بناتے ہیں. اچھا. اس کا ڈکلائن ہوا ہے, اس کو کہاں ہم نے بڑھوتی دینی ہے, یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. آپ کے یہاں ڈرامہ کہاں بنتا ہے. اچھا. تو she went like this and said کہ خلیل صاحب ہم ڈریمز بیچتے ہیں. اچھا. تو میں نے کہا سب سے مہنگے ڈریمز جو ہیں وہ بازار حسن میں بکتے ہیں. اچھا. وہ ہم نہیں بیچتے. اچھا. یہ 2002 کی بات ہے غالباً. لنڈا بازار ان دنوں ختم ہوا تھا یا ختم ہونے والا تھا. اچھا اچھا. تو پھر ہماری فلموں کا کیا پرابلم ہے پھر؟ ہماری فلم کے پاس سنیما میسر نہیں ہے. دیکھیے ہم نے بڑی بڑی فلمیں بنائی ہیں,
ہمارے پاس فلم انڈسٹری نہیں ہے, فلم کی انڈسٹری نہیں ہے. ان کے پاس انڈسٹری ہے. جہاں جب انڈسٹری ہو جاتی ہے نا, فلم جب انڈسٹری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد فائنانس آتا ہے. یہاں تو ایک ڈرپوک آدمی آتا ہے جن کو بہت سارے لوگ جو ہیں مل ملا کے اس بات پہ کنونس کرتے ہیں کہ چل آ یار فلم بنا. نہیں لیکن خلیل صاحب مولا جٹ ابھی جب آئی تھی بڑی ہٹ ہوئی, بڑے لوگوں نے ایک فلم ہے نا, ہاں 6 سال میں بنی, ہاں پیسہ لگا. وہ پیسہ کہاں ہے لوگوں کے پاس, کہاں لگاتے ہیں؟ میں اس کا, لیکن اس کا جو ایک اپوزٹ دیکھیے پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی کوالٹی نہیں ہے. جب آپ کی کوالٹی نہیں ہے تو کوالٹی پھر ہمارے کس طرح یہاں جب بھی آپ کوالٹی دیں لوگ دیکھیں گے؟ نہ اس کا نقصان بھی ہے بہت زیادہ. ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے. کوالٹی ہم دے رہے. سرٹن سکس سگما سے جو فلم آتی ہے, میری اپنی 2 فلمیں جو سپر ڈپر ہٹ فلمیں تھیں, پنجاب نہیں جاؤں گی, اب لنڈن نہیں جاؤں گا. اب یہ والا معاملہ ایک انڈیویجول پروڈیوسر کے ہاتھ سے نکل گیا, ٹھیک, جس سے کریٹیوٹی کو نقصان ہو رہا ہے. پہلے انڈیویجول پروڈیوسر فلم بنا لیتا تھا, اب اس کو سینما میسر نہیں آتا. اچھا, سینمے والا 50% لیتا ہے, ٹھیک, نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی, اور رنگ بھی اس کا چوکھا ہے. جو پرسنٹیج اگر آپ نکالیں نا جب فلم چلتی ہے تو پروڈیوسر کے پاس 28% یا 30% آتا ہے اچھا, ٹوٹل. تو اگر آپ پروڈیوسر کو اس طرح مار ڈالیں گے تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ اب ان کی فلم جو ہے ان کو فائدہ کیا ہے؟ ان کی فلم چلتی ہے 1200-1400 اسکرینس کے اوپر. اچھا, ہماری فلم چلتی ہے 150 اسکرین کے اوپر. سائز کا فرق ہے بہت بڑا. آف کورس اکنامکلی وائبل نہیں رہتا. اکنامکلی وائبل نہیں رہتا اس لیے. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ ہمارے ہاں 2-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ سمجھنے کی ہیں. ہمارے ہاں پہلے تو ڈرامہ فلم بنا رہا ہے چینل, ٹھیک, انڈیویجول پروڈیوسر کبھی نکلے گا کہیں سے, ٹھیک, وہ کہ امریکہ سے آئے گا بڑا پیسہ کما کے. چینل جب فلم بنائے گا تو کریٹیوٹی کا نقصان ہوگا. اچھا, وہ اپنی مرضی کے بندے چنے گا. جب انڈیویجول پروڈیوسر بناتا ہے, اب کریٹیو لوگ تھے نا, گلزار اپنی فلمیں بنایا کرتے تھے, ٹھیک, اور انہوں نے بڑی بڑی فلم دی. ہمارے ہاں انڈیویجول پروڈیوسر کو ڈرامے کے حوالے سے بھی اور فلم کے حوالے سے بھی پاتال میں اتار دیا گیا. اس سے کریٹیوٹی کا نقصان ہوتا ہے. جو انڈیویجول پروڈیوسر ہوتا ہے, ہو سکتا ہے وہ بہت کریٹیو ہو, لیکن اس کے پاس وسائل نہ ہوں. اچھا, تو وسائل پھر نظر آتے ہیں اسکرین کے اوپر, ٹھیک, کہ یہ کم وسائل میں بنی ہے فلم. تو یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اچھا, منصور, ایک بات یاد رکھیے, جس ملک میں فلم انڈسٹری جو ہے وہ فلرش کر رہی ہوتی ہے نا, وہاں ٹیررزم بہت کم ہوتا ہے. اچھا, آپ اس کا ڈیٹا کلیکٹ کر لیجیے گا. ٹھیک, فلم انڈسٹری نے, کیونکہ ہماری زمین بڑی زرخیز ہے ٹیلنٹ کے حوالے سے, فلم انڈسٹری نے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے. ابھی ہم نارمز طے کر رہے ہیں. ایک زمانہ تھا فلم انڈسٹری ان پڑھوں کے ہاتھ میں تھی, پہلے پڑھے لکھوں کے ہاتھ میں تھی, پھر ایک بڑا عرصہ وہ ان پڑھوں کے ہاتھ میں رہی. ٹھیک, اس وقت میں سوچتا تھا کہ کوئی بات نہیں, پڑھے لکھے لوگ آئیں گے, سنبھال لیں گے. اب دعا کیجئے فلم کو پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھوں نقصان نہ ہو جائے. یہ جو آپ نے بات کہی, اس میں آج کے اگر آپ ایکٹرز اٹھا کے دیکھیں, ماہرہ خان ہو گئیں, فواد ہو گئے, صبا قمر ہو گئیں, یہ سارے پڑھے لکھے ہی ایکٹرز ہیں. تو آج کی بات کر رہا ہوں نا میں تو وہ کہہ رہا ہوں کہ دعا کیجئے یہاں نقصان نہ ہو جائے. کیوں کہا آپ نے یہ؟ اس کا نقصان اس طرح ہو جاتا ہے. میں پہلے ایک چیز عرض کر کے بیٹھا, جب انڈیویجول پروڈیوسر کو جگہ نہیں ملے گی, جب سنیما اتنا رینٹ لے گا, اتنی پرسنٹیج لے گا, اور پروڈیوسر پیسہ بچا نہیں پائے گا, تو سب کے ساتھ نقصان ہوگا, ایکٹرز کے ساتھ بھی. اچھا, اب ایکٹرز جو چینل والے ہیں, جو وہ فلم بناتے ہیں, تو وہ آپ کو منہ مانگے پیسے دے دیتے ہیں. اچھا, وہ منہ مانگے پیسے جو ہے ایک کریٹیو ڈائریکٹر, ایک کریٹیو پروڈیوسر نہیں دے سکتا. اچھا, اس کی وجہ سے احتمال ہے اس کا. اچھا, اب ایک مثال لے لیجیے نا, بتائیے. فلمیں بن رہی ہیں نا پاکستان میں, بڑی بڑی فلم بن رہی ہے. اب مجھے بتا دیجیے فواد خان نے کتنی فلمیں کی ہیں پاکستان میں؟ ایک ابھی آ رہی ہے اس کی نیلوفر, آفٹر اے ویری لانگ ٹائم. جی, کیسے ایک فنکار کی
تشفی کیسے ہوتی ہے وداؤٹ ڈوئنگ دی تھنگس، بڈھے بڈھے خان جو ہیں وہ 2-3 فلمیں کر رہے ہیں سال کی، کیسے تشفی ہوتی ہے؟ اس میں ایک اور پرسپیکٹیو ہے نا خلیل صاحب، آپ ماشاءاللہ اس وقت پاکستان کے سب سے میرے خیال میں مہنگے ترین رائٹر ہیں نا. پیپل ول بی ولنگ ٹو پے یو، اور آپ کی ایک سرٹن پرائس ہے، آپ اس پرائس سے نیچے نہیں آئیں گے نو میٹر واٹ ہیپن. آپ کو خلیل الرحمان قمر چاہیے، اتنے پیسے دینے پڑیں گے. ایک منٹ مجھے اس بات کا جواب دیجیے کہ خلیل الرحمان قمر کو یہاں تک پہنچنے میں وقت کتنا لگا ہے؟ ٹھیک ہے، میں اس پر بھی راضی ہو سکتا ہوں، مجھے پتا ہو یہ انڈیویجول پروڈیوسر کی فلم چلے گی، اچھا اور میں اسے طے کر سکتا ہوں کہ ہاں فلم ہٹ ہوگی تو اتنی پرسنٹیج مجھے دے دینا بیچ میں. ٹھیک ہے، وہ تو وائبل ہے نا. ہاں وہ وائبل ہے. لیکن اگر آپ کلیتاً یہ سوچ کر آئیں جو اس کی بیچارے کی ہمت نہیں ہے، اس کو میں بلیم نہیں کر رہا ہوں کہ وہ مجھے اتنے پیسے، اس کا 25% نہیں دے سکتا، ٹھیک، تو اس پر نہیں لکھی جا سکتی اس وقت فلم. اور میں اکیلا تو نہیں جہاد کروں گا، یہ سب کرے نا، ہاں تو میں تیار ہوں، چلیے ہاں. سب کرے. میرا دوبارہ وہی سوال ہے کہ فواد کی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، فواد کی ایک پرائس ہے نا. میں آئی ایم ناٹ بلیمنگ فواد. سوال یہ ہے ہر ایکٹر کی ایک ایج ہوتی ہے نا، اس لمٹ سے اس نے کراس کر جانا ہے، ظاہری بات ہے. لیکن اس کے پاس ہے کیا کریڈٹس میں، کتنی فلمیں، پورٹ فولیو کیا ہے اس کا؟ اس کے کریڈٹ پہ فلمیں کتنی. اچھا، یہ میرے ملک کی بدنصیبی ہے. اس کا ایک اور پرسپیکٹیو بھی ہے. شبانہ اعظمی کی نمبر آف فلمز اور شاہ رخ خان کی نمبر آف فلمز میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھیے لیکن شبانہ اعظمی کا جو اداکاری کا، میں اتنا اس کا بہت بڑا فین نہیں ہوں شبانہ اعظمی کا. اچھا، وائی از دیٹ؟ میں تبو کا زیادہ فین ہوں بڑا. ہاں نہیں، شی از آلسو بریلینٹ. اور شی از بریلینٹ. ہاں شی از اے بریلینٹ. میں تو کسی لڑکی کو مثال دینی ہو، ہیروئن کو، میں ہمیشہ تبو کی دیتا ہوں. شبانہ اعظمی کا کبھی فین نہیں رہا. اچھا، مجھے میرا خیال ہے کہ مجھے وہ شاید ہی کبھی اچھی لگی. وہ ایک فلم تھی ارتھ، ہاں اس میں شاید وہ مجھے اچھی لگی تھی، باقی تو مجھے کبھی اچھی نہیں لگی وہ. اچھا. ہاں. ویسے آپ کے اچھے ہونے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ ہے مکالمے کی ڈلیوری بڑی اعلیٰ ہو، اچھا ایکسپریشن اچھا ہو، شکل سوٹ کر رہی ہو کریکٹر کو. اچھا. شبانہ اعظمی آپ کے خیال میں اس پہ پورا؟ مجھے نہیں، آپ کی چوائس ہے، ہر بندے کی اپنی چوائس ہے. مثال کے طور پہ میں اب یہ میرے پاس تم ہو جو ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ میں تینوں خان بھی نہیں رکھے جا سکتے تھے جو ہمایوں سعید نے کر دیا. تو کئی رول ایسے ہیں جس کے لیے ہمایوں سعید نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. اچھا، ویسے ہمایوں صاحب سے آپ کافی امپریسڈ ہیں، میں نے نوٹ کیا. میں نے اگر مجھے بابر علی کا تانا کیوں نہیں دیا جاتا، میں نے سب سے زیادہ کام ابھی تک بابر علی کے ساتھ کیا ہوا ہے. چلیں، آپ ان دونوں سے بہت امپریسڈ ہیں. بٹ دے ڈیلیور گڈ. اچھا. انہوں نے میرا مکالمہ جس بیلنس پر بولا وہ ریکوائرڈ تھا، وہی چاہیے تھا مجھے، تو آئی لو دم. لیکن ظاہری بات ہے پھر نئے لوگوں کو بھی تو چانس نئے ملنا لوگوں کو چاہیے. بھی چانس دیا. میں نے تو سب سے زیادہ چانس دیا جب میرا اپنا پروڈکشن ہاؤس تھا. یہ فیصل قریشی، یہ اپنا عائشہ خان، یہ ماریا واسطی، یہ فرا شاہ، یہ عمران اشرف، یہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ میرے پروڈکشن ہاؤس سے گئے ہوئے ہیں. ٹھیک. لیکن آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ تینوں خانز جو ہیں ان میں سے کوئی بھی اس جگہ پہ فٹ ہی نہیں کر سکتا تھا. وہ وہی تھا. آپ کے کسی اور ڈرامے بھی نہیں فٹ ہو سکتے؟ نہیں، میرے پاس تمہوں میں، اس میں میرے پاس تمہوں میں وہ ایک کہانی ہے. میں اس پر اڑ گیا تھا کہ مجھے یہ دونوں چاہیے. وہاں میں آئی ایم ناٹ ویری مچ کنسرنڈ اباؤٹ اپنا ایون دا ہیروئن، یہ دونوں ہمایوں سعید اور عدنان صدیقی. اچھا، وہ دونوں چاہیے. اور مزے کی بات ہے عدنان صدیقی کے ساتھ میں نے کام بھی نہیں کیا ہوا تھا، اور اس کو میں اس وقت تک بہت بڑا ایکٹر بھی نہیں مانتا تھا. اچھا. تو مجھے ایک دن سوال کیا انہوں نے، ہمایوں نے اور ندیم نے بیٹھ کے، کہ آپ نے تو کبھی پہلے نہیں نام لیا. تو میں نے کہا مسئلہ صرف یہ ہے کہ مجھے یہاں ایک بلینئر دکھانا ہے. میں اپنے سارے ہیروز کی چال دیکھتا ہوں. یہ دی اونلی گائے کامس فٹ ان دیٹ. اچھا. وہ آئے گا، وہ فریم میں پیر رکھے گا تو بلینئر لگے گا، اور وہ لگا. نہیں، بے شک لگے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. دس از گفٹڈ آلویز. ایون ٹو ایکچولی فائنڈ دا ٹیلنٹ. ہاں، ایون ٹو فائنڈ دا ٹیلنٹ. خلیل صاحب، یہ بتائیے کہ آگے کبھی آپ نے بتایا کاسٹنگ کے حوالے سے، ایکٹرس کے حوالے سے، کبھی اس طرح بھی ہوا کہ آپ کسی ایکٹر کو کاسٹ کرنا چاہتے تھے یا آپ کے خیال میں وہ اس کیریکٹر میں فٹ ہوتا تھا اور انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں خلیل صاحب میں آپ کے ساتھ کام نہیں کروں گا؟ ایسا نہیں. ہمیشہ سب نے ڈرامہ ہٹ ہو جائے تو 2-4
یہ آواز آ جاتی ہے کہ مجھے یہ رول آفر کیا گیا تھا. اچھا ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اچھا. اینڈ ڈو یو تھنک ہماری انڈسٹری میں جس طرح بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے شبانہ اعظمی کا ذکر کیا, کوئی ایسے ایکٹرز ہیں آپ کے خیال میں جو اوور ریٹڈ ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال. سب کو جو مقام ملا ہے بالکل جائز ملا ہے, جائز. لیکن لوگوں کو دیکھنے کے پرسپیکٹیوز بہت چینج ہوئے ہیں. مطلب خاص طور پہ چند ایکٹرز اور ایکٹریسز کے حوالے سے چند لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں کوئی کمال بات نہیں ہے. یہ وہ اوپینین ہے نا, جس سے ہر ایک کا اوپینین ہے. ہر ایک کا اوپینین ہے, اس کو آپ اس کو تو فائٹ آؤٹ نہیں کر سکتے نا آپ. ہاں, اوپینین تو یو ہیو دا رائٹ. یو ہیو دا رائٹ ٹو ڈو دیٹ. آپ نے بھی مجھے اس پوڈ کاسٹ کے اسٹارٹ ہونے سے پہلے اپنی بیماری کے بارے میں ذکر کیا, اور آپ نے یہ کہا کہ کبھی کبھار ملکی حالات کو دیکھ کے بھی آپ. میں کبھی کبھار نہیں, میں یہ تو آن اوتھ کہتا ہوں کہ دیکھو منصور, میں نے نا غربت کو ٹینجیبلی جیا ہوا ہے. میں جب ملک کے حالات دیکھتا ہوں نا, اب میں آپ کو عرض کروں, ڈیموکریسی جو ہے نا وہ کیپٹلسٹک اکانومی کا, کیپٹلسٹ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اچھا. جہاں بھی کیپٹلسٹک اکانومی ہوگی وہاں آپ جمہوریت دیکھیں گے. اچھا. یہ وہ بیماری ہے جس نے میرے اور دوسرے لوگوں کے ملکوں کے لوگوں کے ہاں غربت کو فرض کر دیا ایک امبو کے اوپر, ایک بہت بڑے سیکشن کے اوپر. اچھا. ان کو ہم کسی طرح بھی اس میں سے, اس غربت سے نکلنے نہیں دیں گے. اور یہی لوگ ووٹر ہیں. ٹھیک. تو کیپٹلسٹک اکانومی کو ڈیموکریسی سب سے زیادہ سوٹ کرتی ہے. تو پھر کیا سسٹم ہونا چاہیے؟ وہ تو میں وہ نہیں ہوں جو سسٹمز ڈیفائن کروں گا, لیکن اس پر بیٹھنے چاہیے پڑھے لکھے لوگوں کو. ڈیموکریسی میں ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کی ہمیشہ ایک خلیج ڈیولپ ہوگی بہت بڑی. پیسہ جو ہے کنسنٹریٹ کرے گا ان فیو ہینڈس. ٹھیک. اور جو ہیو ناٹس کا ایک اتنا بڑا انبار لگ جائے گا آپ کے پاس کہ آپ ان کو کبھی یو ول نیور بی ایبل ٹو پلیز دیم بیکاز یو نیور وانٹ ٹو. نہیں, یہ تو ہوگی نا آپ کی تنقید, لیکن یو مسٹ ہیو اے سولوشن ایز ویل نا. سولوشن پہ بات کریں گے کسی وقت, بتائیے. آگے چل کے کر لیتے ہیں. اچھا. ابھی تو میں نے اس کو چھیڑا. نہیں, لیکن تنقید بھی تو آپ نے چونکہ اسٹارٹ کی نا, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اس سے بہتر سولوشن کیا ہے؟ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجیے. بتائیے. جب الیکشن ہوتے ہیں جیل سے بھی ووٹ آتے ہیں, آپ ایک بات کو کبھی نہیں سوچتے, آپ تو اس سارے آپ اس پر سب سے زیادہ مطلب پالیٹکس کے اوپر بولنے والے اینکر ہو. جی. ہمیں لیڈر معتبر چاہیے جو الیکشن پر کھڑا ہوا ہے. ٹھیک. ہمیں ووٹر معتبر نہیں چاہیے. لیکن کتنے کو, ایک منٹ سر, کتنے کو کہہ دیے. دیکھیے یہ جو ہے نا, واٹ از ڈیموکریسی؟ ایوری مین, ایوری پرسن ہیز اے رائٹ ووٹ. رائٹ ٹو ووٹ. ایوری پرسن ہیز اے ووٹ. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے اس آدمی کو آپ یو نو بائی یور سیلف, یو نو نیومرس پیپل جو اپنے گھر کا فیصلہ نہیں کر پاتے. جیل میں جو آپ کے ووٹ آتے ہیں, میں ان کی بھی اگزامپل دیتا ہوں. کرمنلز, ریپسٹ, مرڈررز, وہ ڈیفائن کریں گے الیکشن آف اے پرسن, آف اے لیڈر. نہیں, ناٹ ریئلی. نہیں, ناٹ ریئلی. سر ایک منٹ رک جائیے نا پلیز. آپ قسم کھا کے مجھے بتا دیجیے کہ آپ کے ووٹوں سے کتنے لوگ ایم این اے بنے آج تک. میرے اور آپ کے ووٹ سے نہیں بنتے. اچھا. وہ ان لوگوں کے ووٹوں سے بنتے ہیں جن کو آپ ٹرالیوں پر لاد کر لاتے ہیں قیمے والے نان کے لالچ میں, یا بریانی کے لالچ میں, یا وہ اس دن جو 2-4 ہزار روپے ان کے ہاتھ میں تھماتے ہیں آپ. ٹھیک. یہ ڈیموکریسی کا سب سے بڑا قرض ہے. اچھا. جس نے, اور میں بار بار کہتا ہوں اس کو جا کے
आई एम गिविंग यू फूड थॉट टू स्टडी ऑन दिस. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में हैव्स को बचाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में हैव नॉट्स का होना बड़ा ज़रूरी है. अच्छा, तो क्या क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? हमें इस बात पर बैठना चाहिए, क्या एवरीबडी शुड बी गिवन द राइट टू वोट? हु शुड बी गिवन द राइट टू वोट? चलें आ जाए ना, फिर आगे एक स्टेप आगे चलते हैं. आई बिलीव उनको पढ़े लिखे होना चाहिए. कितना? ये सर्टन लेवल कैन बी डिफाइंड, कैन बी बीए, इट कैन बी मास्टर्स. बीए मास्टर्स वाले सिर्फ वोट करें और कोई ना वोट करें? ऑफ कोर्स. ठीक है. पढ़े लिखे जाहिल भी तो होते हैं. कम कीमे वाले नान पे नहीं बिकेंगे, किसी और चीज़ कम पे तादाद बिकेंगे. के होते हैं, वो कम तादाद में होते हैं. अच्छा, तो आपने इसके मुताबिक तो तकरीबन खलील साहब मेरे ख्याल में शायद इस मुल्क के 90% वोटरों को ही फारिग कर दिया आपने. तो फिर इसी तरह होगा जो आपके साथ चल रहा है. मुझे आप एक बात बताइए. यू आर एक्चुअली प्रपोजिंग अ फॉर्मूला जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है. नो, मैं आई एम जस्ट गिविंग अ फूड थॉट. इस पर हम यहाँ मैं फ्लेक्सिबल हूँ. अच्छा, बैठ के डिस्कशन करें. हम जब बहुत सारी गुफ्तगू करते हैं, बहस करते हैं, डिबेट करते हैं, तो हम किसी न किसी सोल्यूशन पर पहुँच जाते हैं. ठीक. मैं कोई इस पर बिल्कुल खड़ा नहीं हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू वन फेयर एग्जाम्पल विच आई डीम फिट इज गुड इनफ. मुझे बता दीजिए और समझा दीजिए कि पिछले मैं 80s से अपने मुल्क की पॉलिटिक्स देख रहा हूँ. मुझे डिटेरियोरेशन तो नज़र आया है. ठीक. मैंने इसमें चार्म अवेलेबल नहीं देखा. मैंने नहीं देखा कि कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी ये सोच रहा हो कि मैंने इलेक्शन लड़ना है. ठीक. और मैंने अपने मुल्क के काम आना है. एक सर्टन सेक्शन है जहाँ से घरों में बैठ के मिनिस्टर्स आते हैं, घरों से बैठ के MNAs बनते हैं, और एक फॉर्मेलिटी का इलेक्शन होता है यहाँ. अच्छा. ये मैं डेकेड्स से देख रहा हूँ. ठीक. जहाँ मैंने पहली दफ़ा देखना शुरू किया था, उसे डिटेरियोरेटेड पोजीशन में मैं आज देख रहा हूँ अपने मुल्क को. वो जिस गरीब आदमी के लिए आपका कंसर्न है, वो भी तो ये सोचेगा ना कि भाई जिस इलेक्शन और जिस वोट के जरिए ये शख्स जो आपके, तो एजुकेट कीजिए अपने लोगों को. हाँ. देखिए, नहीं, आप बात सही कह रहे हैं. मैं आपको एक चीज़ अर्ज करूँ. जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी आई, जन्म लिया, हाँ. आपको याद है उससे पहले वहाँ औरत के पास राइट नहीं था. हाँ, फ्रेंच वो नहीं था, राइट टू वोट नहीं था. राइट टू वोट नहीं था. उन्होंने इवॉल्व किया. हाँ. मेरा प्रॉब्लम मेरे मुल्क का ये था कि हम कोई 1200 साल से बहसीत रियाया जी रहे थे. अच्छा. रियाया मेरे नज़दीक ग़ुलामी की बदतरीन किस्म है. ठीक है. ग़ुलाम को मालूम होता है मैं ग़ुलाम हूँ, रियाया को मालूम नहीं होता मैं ग़ुलाम हूँ. तो अचानक वन फाइन मॉर्निंग आपने उसको बताया कि आज से तुम जमहूर हो. इसमें तरबियत खो गई. आप बिलीव नहीं कर सकते वट जमहूर क्या होते हैं. अच्छा. जमहूर तो गिरेबान पकड़ते हैं, उनका हाथ होता है गिरेबान के ऊपर अपने लीडर की. वो बगैर एजुकेशन के डेमोक्रेसी को हमारे ऊपर थोप देना, उसका नुकसान हम तवातुर से उठा रहे हैं. उसका हमने आपने अपनी आंखों से देखा होगा. एक गवर्नमेंट गई, मार्शल लॉ लगा, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी. हाँ. फिर वो डिक्टेटर गया, फिर मिठाइयाँ बटी. फिर एक सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत आई, उसने दे लूटेड एंड प्लंडर्ड माय कंट्री. अच्छा. फिर उनकी हुकूमत गई, टॉपल हुई, तो फिर मिठाइयाँ बांटी गई. तो हमें समझ ही नहीं आ रही. मुझे ये नहीं समझ आया आपने किसकी हुकूमत गिराई है, किसको टॉपल किया है और बीच में कौन है. मैं अजीब बात है आपको समझ. आपका तो ये काम है. अच्छा. 71 में आपने इतनी बड़ी शिकस्त खाई. ठीक है. एक शख्स आया, उसने उस बदनसीब वक्त में जब मैंने मुझे याद है, मैं वाज वेरी स्मॉल किड बट आई सॉ पीपल, मेरे मोहल्ले के लोगों ने दीवारों पर टकरे मारी हैं जिस दिन ढाका फॉल हुआ है. हाँ. और खून भी निकला उनका. 76 में
طے کر لیا گیا کہ his government will be toppled. ٹھیک 77 میں اس کو پکڑا, 79 میں ٹانگ دیا, ٹھیک 11 سال کی ڈکٹیٹرشپ شروع ہوئی. ٹھیک پھر جمہوری حکومت آئی مرنے کے بعد, 2.5 سال بعد اڑا دی گئی. ہاں پھر حکومت آئی 2.5 سال بعد اڑا دی گئی. پھر حکومت آئی 2.5 سال بعد اڑا دی گئی. پھر ڈکٹیٹرشپ آ گئی. تو یہ میں مٹھائیاں ہر وقت ہر دفعہ بٹتے ہوئے دیکھی ہیں میں نے, ٹھیک اور آپ نے بھی دیکھی. یہ وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں جمہور ہونے کا شعور, جمہور ہونے کے شعور کے نہ ہونے کی وجہ, ٹھیک دیٹ از دا ریزن. ہمیں آج تک نہیں لڑنا آیا, ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے جب 11 سال ایک ڈکٹیٹر کی حمایت کی ہے تو ہم جمہوریت کو کیسے ڈیزرو کرتے ہیں. ایک منٹ سر, یہاں ہوا ڈکٹیٹر آپ آج بھی ہزاروں لوگ ہیں ایسے جو ضیاء الحق کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. نہیں ہزاروں نہیں ہیں, بہت کم تعداد ہے. آپ دیکھیے, آپ چونکہ میں اس میں رہتا ہوں نا, میں ابھی تک وہاں رہتا ہوں, مجھے لکھنا ہوتا ہے نا, تو میں ابھی تک اپنے حلقوں میں جانتا ہوں. آپ کے خیال میں ضیاء الحق آج پاکستان کی تاریخ میں کچھ لوگ ہیں آج نہیں, لیکن ایک ٹائم رہا جب ہزاروں لوگ تھے, گریجولی دے لرنڈ. یہ ایجوکیشن ہوتی ہے, وہی میں کہہ رہا ہوں, ایوالو ہو رہی ہے, ڈیموکریسی ایوالو ہو رہی ہے. نو ڈیموکریسی ایوالو کیوں ہو رہی ہے؟ لوگ ایوالو ہو رہے ہیں, ڈیموکریسی ایوالو نہیں ہو رہی, یاد رکھیے گا. لوگ ایوالو ہوں گے تو ڈیموکریسی ایوالو ہوگی. نہیں بات یہ دیکھیے, لوگ ایوالو ہوں گے نا ہاں تو ڈیموکریسی کے ہونے کی ریزن بنے گی. ڈیموکریسی ایوالو نہیں ہو رہی کسی طرح بھی, وہ جہاں کی تہاں ہے. اچھا, لوگ ایوالو ہو رہے ہیں. ٹھیک سر, وہ لوگ جب نہیں سر, سن تو لینا, میں آپ اس بات کو غلط لے رہے سن تو ہیں. لینا, دیکھیے شعور آ رہا ہے. ڈیموکریسی ایک ریٹن کانسیپٹ ہے. سر آپ کا 8 فروری کا الیکشن ہوا, ٹھیک ہے, اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت بنی اس کی, یہ جب آپ کہتے ہیں نا جو بھی, نہیں جو بھی مطلب جو بھی حکومت بنی بھی ہے نا, میں اسی کی بات کر رہا ہوں نا. بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ فارم 47 کی حکومت ہے. ان کی رائے ہے نا, وہ کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت ہے. یہ رائے نہیں, یہ سچ ہے. اچھا چلے سچ ہے, چلے ٹھیک, یہ آپ کی رائے ہے. میری رائے آپ کی رائے ہے, خدا کی قسم. دیکھیے, ارے آپ میں نے اپنی زندگی میں وہ آدمی نہیں ہوں. پہلے تو یہ سمجھیے, جو میں اپنے لوگوں کو بھی چاہتا ہوں, اگر آپ نون لیگ کے ہیں تو آپ پر اب واجب نہیں ہو گیا کہ آپ نے پی ٹی آئی سے نفرت کرنی ہے. اگر آپ پی ٹی آئی کے ہیں اور ہر بات نون لیگ تو آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ نے نون لیگ سے نفرت کرنی. میں مثال کے طور پر مجھے اس حکومت سے نفرت جیسی نفرت ہے, پر میں اسی مریم نواز کے 2 کاموں کو لوڈ کرتا ہوں. ابھی یہ جو سی سی ڈی آیا, کیا ہے یہ جو سی سی ڈی ہے نا, ہاں سی سی ڈی, اور ایک جو اس نے انکروچمنٹ دور کی, ختم کی, دیز آر گڈ ایکٹس. میرا خان صاحب سے اس بات پہ بڑی لمبی بحث ہوئی بزدار کے اوپر. اچھا, I didn't like the guy at all. عثمان بزدار, of course, ایک ہی بزدار ہے, آپ کے پاس دوسرا بزدار آئے گا. وہ خان صاحب کی کیا رائے تھی اس میں؟ اچھا, وہ میں ان کے ساتھ ہوئی یا فوجیوں کے ساتھ ہوئی, کبھی بات میں ڈسکشن نہیں کرتا. نہیں, آپ نے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یو ڈنٹ لائک دا گائے, obviously پھر آپ تو میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا نا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے خان صاحب کو کہا, خان صاحب نے obviously ڈیفینڈ کیا, اسی لیے تو نہیں ہٹایا نا. ڈیفینڈ نہیں, دیکھیے آپ کے ہاں یہ لفظوں کا استعمال جو ہے نا, اچھا کیا کہا, مجبوری ہے, لیتا ہوں مجبوری ہے, یا انہوں نے کہا مجبوری ہے عثمان بزدار میری. چلیے اس پہ ڈسکشن کریں گے کسی روز, مجھے سوچنے دیجیے کہ کیا مجھے وہ باتیں ریک آؤٹ کرنی. کم آن خلیل صاحب, مطلب آپ باقی ساری چیزیں اتنے دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں, یہاں پہ جو ہے وہ اب آپ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. وہ اس لیے کیونکہ یو ڈونٹ ہیو ایکچولی اینی تھنگ ٹو ڈیفینڈ خان صاحب ڈیسیژن. میرے ملک کی فضا جو ہے نا, اس کو ڈیموکریٹک ہونے دیجیے, پھر اللہ کی قسم میں آپ سے ڈسکس کروں گا. نہیں, اس کا ڈیموکریسی تو کوئی تعلق نہیں. تعلق ہے, جس طرح میں جو سچ ہے نا اس میں حرف آتا ہے. میں نے ابھی کہا نا کہ میں نے کہا جی فارم 47 کی گورنمنٹ آپ کا ہے. آج کل میں بیمار ہوں, میں ہلے ویگو ڈالا افورڈ نہیں کر سکتا, تاٹی مہربانی. اس میں ویگو ڈالا کہاں سے آ گیا؟ آتا ہے تو میں اسی لیے چپ کیا ہوں. خان صاحب, آپ چپ کر, خان صاحب اور عثمان بزدار میں ویگو ڈالا کہاں سے آ گیا؟ آپ مریم نواز کے بارے میں کچھ کہتے تو مجھے پھر بھی سمجھ آتا ہے. وہی تو آتا ہے. خان صاحب, اب اتنی مثال دے دیتا ہوں میں کہ خان صاحب اور بزدار کے بیچ میں جو آتا ہے وہ ویگو ڈالا ہی ہے. اچھا, لیکن خان صاحب کو آپ نے کافی ڈیفینڈ کیا. یو ریئلی لائک دا گائے. I absolutely liked it. I love him.
کیا ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ آپ نے، میں آپ کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، آپ نے کہا کہ خان صاحب کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ وہ اعتبار کر لیتے ہیں لوگوں پہ. یہ غلطی ہے ان کی؟ بہت بڑی غلطی. دیکھو جب آپ ملک سنوارنے نکلتے ہو نا تو آپ کو اپنی ٹیم کو ٹیسٹ اینڈ ٹرائل سے گزارنا ہوتا ہے. کون سی ٹیم؟ وہی ٹیم جو آج جن میں سے آدھے آج ان کے نہیں ہیں. تو ٹیم تو تھی ہی نہیں نا پھر. وہی عرض کر رہا ہوں. تو یہ یہاں وہ بلنڈر کر گیا. ہاں میں یہی کہتا ہوں. ہی از ناٹ اے پروفٹ یار. آئی لو ہم بٹ ہی از ناٹ اے پروفٹ. ایگریڈ دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ نا. مجھے اعتراض اس بات کے اوپر ہوتا ہے، عثمان بزدار پہ اعتراض کریں گے، ابھی آپ نے بھی کیا، لیکن جب یار اٹ واز سچ اے بلشٹ ڈیسیژن آف لائف. ہاں کس کا؟ آف کورس خان صاحب کا. شکریہ. میرا یہی سوال ہے کہ عثمان بزدار کے حوالے سے جائیں گے، ڈیسیجن کے حوالے سے جائیں گے، لیکن خان بہت اچھا آدمی. بھائی خان ہیز براٹ یو دس از ہز پروڈکٹ. ایک منٹ مریم نواز کس کی پروڈکٹ ہے؟ نواز شریف کی پروڈکٹ ہے. مریم نواز اچھا کرے برا کرے نواز شریف کی پروڈکٹ. سر وہ مجھے پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کس کی پروڈکٹ ہے. خالی شریفت نانا نہ لا دو. نہیں سر. اچھا سر چھڈو نا، بات کرو نا. میں ایسے لے نا آئی وانٹ ٹو بی سمپل انف. ایک میں خان صاحب کے بارے میں اتنا عرض کیا، میں آئی لو ہم. میں جانتا ہوں دیٹ مین از ٹرو اینڈ کمیٹڈ ٹو دا سوائل اینڈ ٹو دا کمیونٹی. ٹھیک. لیکن یہ غلط مثال، میں اب ایک چھوٹا سا، جب پہلی دفعہ ملا جب میں ان سے، ہی واز پرائم منسٹر، تو مجھے یاد ہے کہ اس سے کوئی 2 سال پہلے کی بات تھی. ان کو 3 مہینے ہوئے تھے ابھی اور کوئی بل پاس ہونا تھا اور میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا اوپر اپنے اور ٹی وی دیکھ رہا تھا. عشائی اور ظہرانے چل رہے تھے. لٹرلی آئی کرائڈ. میں چیخیں کہہ رہا تھا خان صاحب ریزائن کر دو، اسمبلیاں توڑ دو، نئے الیکشن کرا لو. کیونکہ یہ جو تماشا ہے نا عشائی اور ظہرانے والا، اس میں قوم برباد ہو جاتی ہے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ جب انہوں نے ہی ٹک اوور ایز اے پرائم منسٹر 3 یا 3.5 مہینے بعد یہ تھے ان کو منا رہے ہیں، کیا نام ہے یہ سائیکل والے، کاف لیگ، وہ ان کو منا رہے ہیں، وہ کراچی والے MQM. ہاں. اور اچانک 3 مہینے بعد ایسے ایسے مطالبات آنے شروع ہوئے. I was shocked. Why were you shocked? What's so shocking بعد about that? کرتے ہیں، بعد میں کرتے ہیں بات. ہاں اس کا جواب دیتا ہوں. ہاں. تو میری بیوی اوپر آ گئی، کہتے کیوں شاؤٹ کیوں کر رہا ہے؟ میں نے کہا یار اللہ کرے بندے کو عقل آوے تو اسمبلیاں توڑ دو، نئے الیکشن کرا دو. یہ ہو گیا. اچھا. اب 2 سال بعد میری ملاقات ہوتی ہے. The first question I asked him, میں کہا تھا what is your blunder؟ کہا خلیل مجھے 3 مہینے بعد اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے تھی اور اس سے غلطی پر میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا. یہ پورا جملہ ہے. اچھا. اس دن مجھے لگا جب وہ میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا چلا رہا تھا، کہیں الہامی طور پر بات وہاں پہنچ رہی تھی. اب میں آتا ہوں عشائی اور ظہرانوں پر، میں آپ کے صدقے جاؤں. اللہ جانتا ہے میں ایکٹر کو ہم بولتے ہیں چل انوسینٹ بن جا، وہ انوسینٹ بن جاتا ہے. پر آپ کمال آدمی ہو یار، آپ ایسے انوسینٹ بنتے ہو. یہ نو خلیل صاحب اگلے ڈرامے میں جب I would love to. میں آپ کو بتاؤں منصور، اس ملک کو اتحادیوں کے عشائی اور ظہرانے کھا گئے. صحیح. ہاں. اور آپ کے خیال میں خان صاحب نے کچھ سیکھا اس سے؟ اب تو دیکھیے میں جیل ملنے نہیں گیا، شاید آپ کو ملنے بھی نہ دیا جائے. نہیں ایسی بات نہیں، فوجی نے تعلقات ہے نہیں میرے. اچھا. ہاں میرا دل ہی نہیں کیا، میں اس آدمی کو دیکھ نہیں سکتا. اچھا. ہاں تو آئیں گے، بات ہوگی تو پتہ نہیں. یہ جب آپ نے 2 سال کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بلنڈر ہوا، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آپ کی اور وہ فریکوینسی میچ ہوئی، تو آپ نے اس وقت نہیں کہا کہ خان صاحب ایک اور بلنڈر بھی ہے، انہوں پنجاب میں بٹھایا تسی؟ دیکھو میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، اس وقت چڑیاں کھیت چگ چکی تھی. اچھا. اٹ واز اونلی اے منتھ آفٹر دیٹ کہ حکومت ختم ہو گئی، لیٹ ہو گیا کام. لیٹ ہو گیا. لیکن آپ اگر اٹھا کے دیکھیں خان صاحب کا پورا ایک ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، چاہے وہ پرویز خٹک ہو، محمود خان ہو. میں نے ان کو ایک مثال دی تھی. میں نے خان صاحب بزدار اور منصور اختر
اس ملک کو زندگی بھر نہیں بھولیں گے. منصور اختر یاد ہے؟ ہاں ہاں یاد ہے مجھے. 1987 کا ورلڈ کپ, ہم وہ ہارے صرف منصور اختر کو بار بار آزمانے کی وجہ سے. اس نے وہ سارے ٹورنامنٹ میں 99 رن کیے تھے کل. اس پر چونکہ ابھی پہلی دفعہ میں کسی پرائم منسٹر سے مل رہا تھا, کچھ میں نے بھی ادب و اداب کا خیال رکھا, اور پھر مجھے بھی پتا تھا, وی لافڈ ایٹ اٹ, ہم دونوں کو پتا تھا کہ حکومت جا رہی ہے. تو پھر باتیں بعد میں ہوئی, زمان پارک میں ہوئی آپ کی دوبارہ ملاقات؟ ہاں, میں ان سے 7-8 دفعہ ملاقات ہوئی. تو اس میں کیا رائے تھی پھر ان کی؟ اور میں ایوان ملتا تھا. اب چھوڑ دینا, کچھ چیزیں مجھے پتا تو کر لینے دیجیے, یہ باتیں کر لینی چاہیے. اچھا, یہ بھی پوچھنا پڑے گا آپ کو کسی سے؟ ظاہر ہے, میں دیکھیے میں آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل پارسن. اچھی باتیں تو بتا دینا, بری نہ باتیں. اچھی باتیں میں نے آپ کو بتائی کہ وہ آدمی اپنی ملک قوم سے ہی از اے ویری کمیٹڈ کا ہے, وہ اس کے لیے کچھ بھی برداشت کرے گا. اچھا, لیکن یہ جو ملک سے کمیٹڈ کی جو بات ہے نا, آبویسلی طرح میں نے بھی, آپ بھی ہیں, آپ بھی کمیٹڈ ہیں نا, مجھ سے بڑا کون ہوگا, دل میں پیار میرا ہے, تو کلیم محبت ہے. لیکن خلیل صاحب عشق ہے سرکار, عشق ہے, لیکن عشق کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہو سکتا ہے آپ اہل نہ ہو کہ کام کر سکیں. یہ میں نہیں کہوں گا کہ ڈرامہ دیکھنے کا مجھے بھی بہت شوق ہے سر, ٹھیک ہے, لیکن میرے ہاتھ میں وہ فن نہیں ہے جو خلیل رحمان قمر کے ہاتھ میں ڈرامہ. یہ بات میں نہیں کہوں گا کہ وہ اہل نہیں ہے, وہ اہلوں سے بڑا اہل ہے. کچھ ہیومن مینوفیکچرنگ فالٹس ہوتی ہیں, ٹھیک, وہ ہیں ان میں, جس میں سے ایک اب دیکھنا یہ ایک مردم شناسی ہے. مردم شناسی سب سے پہلے, اور وہ کلیاں ڈسکس کرا گے. اچھا, وائی از دیٹ؟ دیکھ میں آپ کو ایک بات, آپ دوستی کا بھرم رکھ رہے ہیں, دوستی کا بھرم بھی ہو سکتا ہے, چلیں ایسے کہہ لیں. میں آپ کو یہ جملہ دیتا ہوں, ویسے مجھے عجیب لگ رہا ہے میں خلیل رحمان قمر کو جملہ دے رہا ہوں. ابھی پتہ حالات سازگار نہیں ہے ایسی گفتگو کرنے کے لیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بتائیے. جب ان کی حکومت تھی نا, میں اس قدر, میرے وہ ان دنوں کو ٹویٹ پڑھ لیں, میں اس قدر بولتا تھا کہ مجھے منسٹرز فون کر کے ایکسپلینیشن دیا کرتے تھے 30-40 منٹ. اچھا, ٹرسٹ میں. میں لیڈر کو پروفٹ نہیں مانتا. ٹھیک ہے. ہی کیریز اے پیکج ود سو مینی آف بلنڈرس. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ بلنڈرز جو اس نے کی ہیں, نیکسٹ ٹائم اس نے اس میں سے کچھ سیکھا ہوا ہے. دعا کیجیے کہ وہ سیکھ کر آئے واپس. گنڈا پور صاحب کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے تو نہیں لگتا. گنڈا پور تو نکال دیا ہے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا, یہ بھی تو مردم شناسی میں نہیں آتا کہ نہیں ہے مردم شناسی. غلط بندہ آپ نے پھر 4تھی دفعہ سی ایم بنایا, وہ بھی نہیں چلا. یہ 5واں سی ایم بیٹھا. اسی تو خواجہ سے بنایا ہے وزیر دفاع. میں بنایا تو دسو میں بنایا, یہاں پہ حکومت ہے میرے ساتھ پہ حرف آپ پر بھی آتا ہے, ایسی بات نہیں. نہیں میرے پہ کس طرح ہے, میں آپ اپنا بیگیج اٹھانے کے لیے تیار نہیں. نہیں میں تیار ہوں, آپ آئیں نا میڈیا کی طرف آئیں, اینکروں کی طرف آئیں, میں آ جاتا ہوں, اس میں سے کوئی بات. وہ ہمارا شعبہ ہے. وہ کسی دن اور بھی ایک پوڈ کاسٹ کریں گے, وہ صرف پالیٹکس کے اوپر تھا. تھوڑے ذرا میں آئی وڈ لو ٹو. ہاں ہونا چاہیے. نون لیگ آپ کو کیوں نہیں پسند؟ اچھا, میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے, بتائیے. لڑکی کو 3-4 لڑکے دکھائے جائیں, ایک پسند کر لیتی ہے وہ, تو باقی 3 اس کو کیوں نہیں پسند؟ یہ جو سوال بنتا ہے. نہیں پسند. ہاں دیکھیے, چن لیا میں نے تجھے سارا جہاں رہنے دیا, ختم ہو گئی بات. ایک کو چن لیا, پہلے میں بہت بڑا پپلیا تھا. اچھا تھے آپ بے نظیر کی. اچھا, آپ وہ بیسکلی پنجاب کے وہ پپلیے ہیں جو پی ٹی آئی کی طرف چلے گئے, وہ ہیں یہی گئے نا آپ. بھٹو صاحب کے مطلب وہ بھٹو, سو بیسکلی آپ کا وہ بھٹو صاحب والا. وہ کیا بات کرتے نہیں تو پیپلز پارٹی کیوں چھوڑ دی؟ چلے میں ادھر آ جاتا ہوں. آج ان کا نواسا ہی وہ جب وہ بے نظیر کی شہادت ہوئی اس کے بعد سے, تو بلاول میں جھلک نہیں نظر آتی؟ اللہ سے دعا کرے کسی وقت مجھے جھلک نظر آ جائے. کیوں نہیں نظر آتی بھیا مجھے؟ نہیں میں نہیں, اس حوالے سے مجھے نہیں پسند. بی بی میں نظر آتی تھی. بی بی تو شی واز لیڈر یار. اچھا, اس کی کیا بات کرتے, اس سے نہ ملائیے بلاول کو. بلاول اس کا بیٹا ہے, میں آئی لو ہم. بی بی بس بی بی یار. اچھا,
لیکن بڑی بات ہے آپ نے مریم نواز صاحبہ کی پھر بھی تعریف کی. آپ کو جو اچھا کام کرے گا میں وہ میرا دشمن کرے میں تعریف کروں گا. اچھا ویسے ریسنٹلی آپ کے خود بھی چند ایسے ہوئے معاملات جو پولیس کو بیچ میں انوالو ہونا پڑا, ساری کوآپریشن کوآرڈینیشن رہی اب دے پرفارم اپ ٹو دا پار آپ کے ساتھ؟ پولیس کو سیلیوٹ کرتا ہوں اس بات. میں اسی بات سے سب سے زیادہ پریشان تھا کہ مجھے کیا دو محاذوں پر لڑنا پڑے گا, ایک ان کرمنلز کے ساتھ اور ایک گورنمنٹ جو ہے وہ میری نہیں ہے. ہاں لیکن ایسا نہیں ہوا. اچا ہاں تو یہ تو بڑا پن ہے نا پھر. آف کورس میں نے اس کو کہا کہ وہ اور وہ جانتے بھی ہیں کہ آپ ایک ناقد ہیں. اٹ از ناٹ ان یور انٹرویو. میں نے بہت سارے انٹرویوز میں کہا کہ یہ بات میرے لیے بڑی حیران کن تھی. لیکن کوئی مریم نواز میں کوئی فالٹ بھی تو ہوں گے جو آپ کو نہیں پسند؟ بہت سارے ہیں. مثلاً بس کتنے کی دس. اچھا نہیں میں بڑی ٹھنڈی آپ پر ہی ہے نا کتنے کی سوچتے کوئی کدی خان صاحب بھی ایک ادھی ہے نا میں دستی نا. چلو ان کی بھی ایک آدھی بتا دیں. کوئی ہوتی ہے بڑی فالٹس نہیں یار. نہیں کوئی ایک دو بڑی آپ کی نظر میں کیا غلطی ہیں, بلنڈرز. یو ول بی فیئر وتھ خان صاحب اف یو ڈو دیٹ وتھ مریم ایز ویل. ورنہ وہ ایک گلا رہ جائے گا جی خان صاحب کا بلنڈر تو بتا دیا مریم کا نہیں بتایا. I don't think she is equal to this job. اچھا ایز اے سی ایم پنجاب کیا ہونا چاہیے انہیں؟ She is very arrogant. She has been lying so much. اچھا شاید ایک آپ کے پروگرام میں جھوٹ بولا تھا میرے یہاں تو کیا وہاں بھی ہوئی, وہاں تو کیا یہاں بھی کچھ نہیں. وہ ثنا بچا صاحبہ کے پروگرام ثنا بچا میرے نہیں تھا. دین پی ٹی آئی کی حکومت بھی آ جائے تو میں نیور ریکمینڈ خان صاحب کہ کسی نون لیگی کو کوئی پرابلم ہو. اچھا ناجائز. لیکن ہوئی تو تھی, بڑے لوگ اریسٹ ہوئے ان کے دور میں, شاہد خاقان عباسی, خواجہ آصف, شہباز شریف, مریم نواز, سارے. منصور میں نے آپ کو بتایا میری مہینہ بھر پہلے ایک میری ملاقات پہلے فکس ہوئی, وہ کسی وجہ سے نہیں ہو سکی. خان صاحب سے؟ ہاں. اچھا تو وہ مہینہ بھر رہ گیا تھا اس وقت غالباً ان کے جانے کا. تو اس میں کہنا کہلانے کی بجائے تسلیاں دینا ضروری تھا. چیزیں ہاتھ سے نکل چکی تھیں. اچھا تو میں آپ ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہوں تو میں آپ کو کہوں منصور یہ نہ کرو یار. لیکن جب مجھے پتا ہو کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا تو اس وقت تسلی دی جا سکتی ہے یا دعا دی جا سکتی ہے. پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, آپ ان کو تسلی دے سکتے ہیں کہ خان صاحب دوبارہ ملک کے وزیر اعظم بنیں گے؟ انشاءاللہ دیٹ آئی بلیو. اچھا انشاءاللہ. کس طرح؟ دیکھو پاکستان میں اب تو 27ویں آئینی ترمیم بھی آ گئی ہے. او بھائی جان آ جائے 27. کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے اپنا یہ معجزوں کا ملک ہے, یہاں معجزے ہوتے ہیں. اچھا ہاں کسی کی ایک وقت ہوتا ہے ایک پرائم منسٹر جاتا ہے بھاگ کر یہاں سے, پھر کیا ہوتا ہے ایئرپورٹ پر اس کا بایو میٹرک ہو جاتا ہے. تو یہ پاکستان میں یہ معجزے ہوتے ہیں, اور کون کرتا ہے وہ ہمیں بھی معلوم ہے, تو آپ کو بھی معلوم. ہاں تو ہو سکتا ہے کوئی نیا معجزہ ہو اور خان صاحب کی واپسی ہو جائے. آپ کے خیال میں جیل کے حوالے سے جو خان صاحب کبھی بھی باہر آئیں گے وہ بھی تو ایک معجزہ ہوگا نا, جب کبھی باہر آئیں گے, ہے نا؟ صحیح ہے نا, آج تو یہی لگتا ہے کہ جب وہ کبھی باہر آئیں گے تو ایک معجزہ ہوگا. انشاءاللہ آئیں گے. ہاں جب بھی ہوں گے ایک مختلف شخصیت ہوں گے. آپ کے خیال میں کوئی تبدیلی آئی ہوگی ان کے اندر؟ مل کے بتاؤں گا وہ, کیونکہ جیل بڑا. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کے دروازے کی کنڈی اگر کوئی باہر سے لگاتے تو انسان کی نفسیات کے اوپر کتنا گہرا فرق پڑتا ہے. وہ میرے خیال میں میرے اور آپ کے مفروضات سے بڑا آدمی. اچھا ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ میں کہتا ہوں ان کے اندر پازیٹیو چیزیں آنی چاہیے. وہ جو کہیں غلطیاں ہوئی ہیں ان سے سیکھنا چاہیے ان کو. ان سے سیکھنا چاہیے. جن لوگوں پر, جن گھٹیا لوگوں پر انہوں نے اعتبار کیا. لیکن خلیل صاحب دوبارہ اگر وہ آئے بھی تو اسی ڈیموکریٹک نظام کے تھرو ہی آئیں گے نا, جس کا بھی آپ تھوڑی دیر پہلے تبصرہ کر رہے تھے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہی نان والے کھانے والے وہی ووٹ کریں گے. وہ ٹاپک آف ڈبیٹ ہے. ہاں کنکلوژن نہیں دیا میں نے. اچھا جس دن میں اس کے بارے میں سوچنے لگوں گا نا پھر میں لکھوں گا اس کے بارے میں کہ ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹیو سسٹم بھی ہے. اچھا جو وچ کین ریپلیس ڈیموکریسی. وہ میرا پوائنٹ آف ویو ہوگا نا, لیکن ابھی میں نے اس حوالے سے نہیں سوچا کیونکہ میں اکیلا اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. ہمارے پاس 3 نظام ہیں اس وقت یہاں پہ اس ملک میں نہیں, آئی اس دنیا میں. ایک ڈیموکریسی, ایک کہیں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے, اور ایک کہیں پہ کنگڈم ہے. ظاہری بات ہے جو میں مشرق وسطیٰ میں بھی ہمیں ڈیموکریسی نہیں, ڈیموکریسی تو میں نے کہہ دیا نا, یہ 3 ہی نظام. کہا ہے آپ نے. میں نے کہا ڈیموکریسی ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے اور کنگڈم ہے. یہ 3 نظام ہیں ہمارے یہاں پہ.
کنگڈم بھی ایک قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہی ہوتی ہے نا, ون مین رول ہوتا ہے, وہ جو مرضی course ڈیسائڈ کرے, وہ وہ ایک ہی بات ہے. ہمارے پاس تو کوئی اور کوئی نظام ہی نہیں ہے خلیل صاحب, اور کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. انسانوں کے ایوالو کیے ہوئے کریٹ کیے ہوئے نظام ہے نا, تو امید لگائی موسٹ آف یور بینگ گڈ ہیومن بینگ جو ہم کر سکتے ہیں, شوڈ بی تھنکنگ لائک دس, یو نو, کہ وی آر گڈ انف ٹو ڈو اٹ. یہ جو آپ نے فرمایا کہ جی یہ لوگ جو ہیں وہ اہل نہیں ہیں ووٹ کرنے کے, دیکھیے میں پھر اس بات کو نا وہ اس طرح نہ آپ کہو. دیکھیے میں کہتا ہوں جہاں ایک پرسن جو نامینیٹڈ ہے فار الیکشن اس کی اہلیت ہے, تو ووٹ دینے والے کی اہلیت کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں بار بار کہتا ہوں بیٹھ کے حساب کر لو, آپ میرے اور آپ کے ووٹ سے کبھی ایم این اے بنائے؟ نہیں بنتے ہیں سر لوگ, ایسی بات نہیں ہے, ایسا نہیں. وہ بیچی ساڈا ووٹ ہوں کتنے بڑی دور دا, نہیں تو ایسا ہی وہ ہوتا سر وہ خلیل الرحمان قمر کے 10 ووٹ تو نہیں ہوں گے نا, یہ آپ کی بھی ایک ہے, میرا بھی ایک ہے, ان دونوں کا بھی ایک ہے. پلیز میری بات سنیے. ہاں, وہ جو ٹرالیوں پر لاد کر لاتے ہیں نا لوگ, ان کے ووٹوں سے بنتے ہیں, آپ کے اور میرے ووٹ سے نہیں بنتا. سر یہ گاؤں دیہات میں تو چلے سمجھ آتی ہے نا, شہروں میں تو نہیں ہوتا نا. اینا ڈونٹ بلینک دا فیکٹس. نہیں شہروں میں تو نہیں ہوتا نا اس طرح. سر شہروں میں مضافاتی آبادیوں میں ساری ٹرالیاں چلتی, بسیں چلتی. تو سر یہ تو پھر ارے ووٹ تو دیکھیے, جب میں یہ بلیو کر لوں گا, جب جمہور ہوں گا نا میں, تو میں بلیو کر لوں گا اٹ از مائی رسپانسبلٹی. خلیل بھائی میں نے ایک منٹ سر, ایک جھوپڑ پٹی ہے, مجھے ایک گزارش کرنے دیجیے. جھوپڑ پٹیاں کیوں ہیں؟ دیکھیے وہ مجھے یاد ہے, اس سے میں چراؤں گا وہ جملہ اپنا جوش ملیح آبادی کا. انہوں نے کسی سے کہا کہ مرزا روتے کیوں ہو, جب تک خدا زندہ ہے لوگ مرتے رہیں گے. تو جب تک ڈیموکریسی ہے, جب تک کیپٹلسٹک اکانومی ہے, تب تک یہ ڈیموکریسی ہے, اور جب تک ڈیموکریسی ہے تب تک جھوپڑ پٹیاں کوئی مائی کا لال ختم نہیں کر سکتا. وہ ان کے ہونے کی وجہ ہے. جھوپڑ پٹیوں کا ہونا, غریب آدمی کا اپنے مسائل میں پسا ہونا, یہ جلا بخشتی ہے کیپٹلسٹک لوگوں کو, کیپٹلسٹوں کو, یاد رکھیے گا. تو خلیل الرحمان قمر صاحب کے اگر ہاتھ میں ہو تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو بادشاہ بنا دیں. No, I will never. یہی سسٹم ہے نا پھر, آپ کو پسند بھی ہے, آپ کو ڈیموکریسی بھی ایشو ہے. کاش اب میری ان کی ملاقاتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے, ہاں, تو اتنا تو آپ لوگ بات نہیں کرتے ان کے بارے میں جتنی میری وہاں ہوتی ہے. He listens to me, you know. اچھا, ہاں یہ نہ کہیے. اچھا, مجھے سب سے پہلے میرے ملک کی مٹی ہے, میرا ملک ہے سر. خان صاحب کوئی اور بعد میں آتا ہے, بھٹو بعد میں آتا ہے, بہت بعد میں آتا ہے. سب سے پہلے پاکستان. ہاں ماشاء اللہ, یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے, پاکستان تو سب سے پہلے. آف کورس یہ ہمیشہ رہا. when I was a child, very small tiny child. خلیل صاحب ایسے کبھی آپ ماشاء اللہ جو اتنی زبردست لکھاری آپ کی ہے, تو کبھی سوچا نہیں کہ ان ٹاپکس کے اوپر بھی کچھ لکھا جائے, کوئی ڈرامہ چلائیں گے کہاں؟ یوٹیوب پہ. ہم بھی تو یوٹیوب پہ ہی چلا رہے ہیں. آپ کی ساری گفتگو یوٹیوب پہ چل رہی ہے اس وقت. یوٹیوب سے پیسے آ جاتے ہیں, پیسہ بڑا لگتا ہے. ہر چیز پیسہ تھوڑی ہوتی خلیل صاحب, نہیں ہوتی ہر چیز. میں یاد ہے مجھے, میں نیشنل بینک میں انٹرویو ہوا جب پہلی دفعہ, تو سارے سوال پوچھنے کے بعد میں نے کوئی اور سوال بھی تو پوچھ رہے, تو انہوں نے وہ تھے بعد میں پریزیڈنٹ بھی ہوئے نیشنل بینک کے, اے کے بروہی صاحب. اچھا, آصف علی بروہی, گڈ, آپ کی طرح گڈ لکنگ گائے تھا وہ. شکریہ. وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن نیشنل بینک آف پاکستان؟ ہم ایک بڑے ٹیسٹ سے نکل کے اب انٹرویوز پہ آ رہے تھے, تو میں نے کہا فار منی اینڈ اسٹیٹس, تو ہی اسمائل ایٹ دیٹ, مور دین اے اسمائل. اچھا, ڈونٹ یو وانٹ ٹو سرو یور کنٹری؟ میں کہا آئی وانٹ بی ایبل ٹو سرو مائی کنٹری ود ایمپٹی پاکٹس. ہاں, ریئلسٹک بات. سمپل, ریئلسٹک بات. اینڈ آئی وانٹ ٹو سرو. عشق محبت میں جب اگر ہو, غریب آدمی کی امیر آدمی سے عشق محبت ہو سکتی ہے؟ آف کورس ہو سکتی ہے. ڈراموں میں تو محبت کے لیے کوئی جواز نہیں ہوتا, ڈراموں محبت بجائے خود ایک جواز. نہیں تو یہاں پہ ریئلٹی چیک نہیں ہے,
خلیل صاحب کہاں یہ جو بھی تھوڑی دیر آپ نے پیسے کی طاقت کے بارے میں بات کی, پیسہ ضروری ہے, تو یہ عشق محبت میں پیسہ نہیں چاہیے؟ محبت ڈیموکریسی میں آتی ہے کہیں؟ نہیں ہم تو ٹاپک سے ہٹ گئے ہیں نا, اب تو ہم کیسے ہٹے ہیں آپ؟ تو وہیں پہ ہیں. نہیں میں ہٹ گیا ہوں, میں تو آپ سے ویسے پوچھ رہا ہوں کہ یہ چیز غریب آدمی کی, غریب لڑکے کی امیر لڑکی سے جو ہے وہ محبت ہو گئی, فلموں ڈراموں میں تو چلیں ٹھیک ہے, ہو جاتا ہے, شادیاں ہو جاتی ہیں, کتنی کو ہو جاتی ہے؟ ہاں تعداد بہت زیادہ کوئی بھی نہیں ہوتی نا, تعداد بہت زیادہ نہیں. جو ہم آگے آئے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں ہمارا سوشل اسٹیٹس ایک ہونا چاہیے, جو ہم شو آف کی ایرا میں آئے ہیں تو یہ کم ہونے لگ گیا ہے, ورنہ یہ ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا رہا. پیسے کی اتنی پاور ہے, ریالٹی چیک, محبت کی بہت پاور ہے, آج بھی محبت کی پاور ہے. محبت کی زیادہ پاور ہے کہ پیسے کی زیادہ پاور ہے؟ نہیں, جہاں محبت ہو جاتی ہے اس کو میں محبت کہتا ہوں. محبت اس کا پیڈسٹل بہت اوپر ہے. ہاں اس کا پیڈسٹل بہت اوپر ہے محبت کا. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. ہاں صحیح بات. لیکن آپ کے خیال میں, چونکہ میں تھوڑا سا ذرا اس پہ بات کرنا میں چاہوں گا, جس طرح ایوالو ہو رہا ہے ہمارا معاشرہ, عورت کو آج ورکنگ وومن کا جس طرح ایکسیپٹنس اب ہے وہ آج سے شاید 10 سال پہلے 15 سال پہلے 20 25 30 سال پہلے نہیں تھی, اب ہو رہی ہے. انکریج کرتے ہیں آپ بھی خواتین کو کہ دے شوڈ ورک, دے شوڈ کم آؤٹ اینڈ ورک؟ اب تو میں بہت سی خواتین کو بائکس کے اوپر بھی دیکھتا ہوں, اسکوٹیز پہ بھی دیکھتا ہوں. دیر ایکچولی اس پہ کوئی آپ کو اعتراض تو نہیں ہے؟ کیونکہ خلیل صاحب کے حوالے سے مطلب ایک پرسپیکٹو یہ بھی بنایا جاتا ہے کہ جناب غلط پرسپیکٹو ہے, اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو کلیئر کریں, یہ اچھی بات ہے, اس کو کلیئر ہونا چاہیے. میں آئی وانٹ میری عورت جو ہے فاختہ کی طرح اڑ رہی ہو. لمٹس تو ہم سب نے ڈیفائن کرنی ہے نا, وہ تو ہوتی ہیں. ہاں اس کے بغیر نہ ریلیجن چلتا ہے, نہ سوشل نارمس چلتی ہیں. تو میری تو بس اتنی سی درخواست تھی. میرے خیال میں بار بار کہتا ہوں, آئی کلیم آلویز کہ مجھ سے بڑا فیمنسٹ کوئی نہیں ہے اگر عورت کے رائٹس کی بات کی جائے تو. صحیح. خلیل صاحب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اٹ واز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو, اینڈ انشاءاللہ ابھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے ڈالے کی وجہ سے نہیں کی. ہاں ٹھیک ہے, سچی بات. ہاں جب ڈالا نہیں ہو, بیمار ہوں میں افورڈ نہیں کر سکتا. نہیں تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, خلیل الرحمان قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آئی ہوپ یو لائک دا پوڈ کاسٹ. کئی سالوں کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے, لیکن میں یہ بات اب کہہ سکتا ہوں کہ اگلی ملاقات میں اتنے سال اب دوبارہ نہیں لگیں گے. انشاءاللہ جلد ملاقات جو ہے وہ ضرور ہوگی ہماری. آئی ہوپ آپ سے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.